اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات میں نے سنائے تھے۔ آج پھر دوبارہ ان کے دوسرے حالات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ سلطان الاولیاء کہلاتے ہیں، سارے اولیاء کے سردار ابراہیم ابن ادہم۔ اللہ والے ان کے حالات بہت سناتے ہیں، تبع تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ پہنچے، معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، لوگوں نے توجہ نہیں دی تو حضرت نے دیکھا اتنا بڑا آدمی آیا، لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں، تو مقام جتلانے کے لیے فرمایا یا سیدنا، اے ہمارے سردار۔ سب چونکے، امام ابو حنیفہ ان کو تو یا سیدنا کہتے۔ حضرت نے بڑے ریاضات کیے تھے، بڑے مجاہدات، اور آج اصل میں وہی بات مجھے پیش کرنی ہے۔ حضرت کے مجاہدے تو اتنے کہ عامتاً ہوتا یہ ہے کہ مرید پیر کی خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ولی گزرا کہ باکمال پیر ہونے کے باوجود مرید کی خدمت خود کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں کئی سال آپ کی خانقاہ چلی، جنگل سے لکڑیاں خود کاٹنا، بازار میں جا کر بیچنا، ان آئے ہوئے پیسوں کے ذریعے سے روٹی حاصل کرنا، اور روٹیاں لا کر لنگر کھانے میں جتنے مرید ہیں ان تمام میں تقسیم کرنا، یہ حضرت کا معمول تھا۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیر ہو کر مرید کی خدمت کرتے تھے سلطان الاولیاء ابراہیم بن ادہم۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے، اسی وجہ سے پوری دنیا ان کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی پوری دنیا کے دلوں میں ابراہیم بن ادہم بسے ہوئے۔ ابراہیم بن ادہم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک سپاہی وہ راستے میں ملا، فرمایا بھائی آبادی کدھر ہے؟ آبادی، مجھے آبادی جانا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرما دیا، ایک جانب کو اشارہ کر دیا، ادھر کو آبادی، حالانکہ ادھر کو قبرستان تھا۔ تو اب یہ سردار نے جب سنا کہ ادھر کا آبادی تو وہ ادھر کو چلا، نے دیکھا یہاں تو قبرستان ہے، بس اس کو آیا غصہ، میں نے آبادی کہا نہیں، مجھے قبرستان مردوں کے پاس بھیجا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ ابراہیم ابن ادہم ہے۔ آیا نا حضرت کو خوب مارا، بہت مارا۔ فرمایا شرم نہیں آتی، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ فرمایا بھائی وہ آبادی تو ہے، یہاں سے تو گھٹتے ہیں، وہاں تو بڑھتے ہیں۔ آبادی تو آباد ہونا، یہاں دنیا میں تو گھٹتے ہیں، وہاں تو بڑھتے ہیں۔ بس اس نے بہت مارا، لہو لہان ہو گئے۔ اسی حالت کے اندر حضرت کو گھسیٹ کر وہ لے جا رہا تھا، جب واقعتاً بستی آئی، بستی والوں نے دیکھا ارے یہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس کے ساتھ، حضرت کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اسے کہا بھائی شرم آتی ہے،
تو نے جو اتنے بڑے ولی کے ساتھ ہی ہے کون ابراہیم بن ادم؟ پترا نے معافی مانگ لی، فرمایا نہیں 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 بس صحیح، آپ نے جو کیا وہ صحیح ہے، آپ کے اس کوڑوں کی وجہ سے میں جنت کا حقدار بن گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت کا حقدار بنا، میں سب کو برداشت، اور کہا جب بھی تمہارا دوسرا کوڑا پڑا اس سے پہلے میں اگلے والے کوڑے کو معاف کر چکا تھا، اس لیے اس کی بھی فکر مت کر کہ جو ہے میرے ظلم ستم کے کیا ہوگا۔ یہ ابراہیم بن ادہم تھے، سمجھے یار۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ سہل بن عبداللہ ساتھ ہو گئے، کہیں سفر تھا، دونوں جا رہے تھے، بیمار پڑ گئے حضرت سہل، تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا حضرت گھبرانے کی ضرورت تو بندہ حاضر ہے، خدمت کرتے رہے۔ کہاں تک خدمت کی؟ فرمایا یہاں تک خدمت کی کہ وہ صاحب فراش ہو چکے تھے، علاج کے لیے اپنا خچر تک بیچ دیا، جس پر سواری کر رہے اسے بھی بیچ مارا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ دونوں اچھے جو ہے وہ حضرت اچھے ہو گئے، پوچھا کچر کہاں ہے؟ فرمایا ارے اس کی کاہے کو فکر کرتے ہو، آپ ٹھیک ہو گئے نا، وہ خچر کو فروخت کیا، اس کے ذریعے سے علاج ہوا، اب کیسے چلیں گے؟ فرمایا بندہ حاضر ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ وقت کا اتنا بڑا انسان اس بزرگ کو 3 دن تک اپنے کندھے پہ اٹھا کے منزل تک پہنچانے میں برابر ڈٹے رہے، 3 دن۔ نہ تو 2 بڑے چلتے ہیں، یہ بہت گول مول بول رہا ہوں میں، سب شامل اس میں، سب شامل۔ 2 بڑے چلتے ہیں نا تو ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کی ویلیو بڑھ نہ جائے، معاف کرنا میرے بولنے میں، لیکن دیکھتے ہیں دنیا کے حالات، بلوا رہے تو بول دیتا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ 2 بڑے چلتے ہیں، ہر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری ویلیو گھٹ نہ جائے، ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے، اس پہ نظر کرنی۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ اسی مجاہدے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں تاثیر بھی ایسی رکھی تھی۔ لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد چہرہ یوں کر کے چھپا دیتے تھے، حضرت یہ کیا؟ فرمایا بھائی سنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی کالے کپڑے میں رکھ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نماز کالے کپڑے میں یہ کر کے میرے چہرے پہ مار نہ دی جائے۔ ابراہیم بن ادہم حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 3 آدمی بڑے بے چین ہوتے ہیں، 3 آدمی بہت بے چین ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ بے قراری میں کچھ کر بیٹھے تو ان کو کیا مت کرو، ان کو لعن طعن مت کرو، معذور سمجھو، بیمار، روزے دار اور مسافر۔ حقیقت ہے بھائی بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے، روزے دار بھی بھوک کی وجہ سے، کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے، اور مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیمار، مسافر، روزے دار، یہ 3 بے چین بے قرار ہوتے ہیں، اگر یہ اپنی اس پوزیشن کے اندر کچھ تمہارے ساتھ کر لے تو برداشت کرو، انہیں معذور سمجھو۔ حضرت ایک مرتبہ جا رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا، تو خادم سے کہا اللہ نے اس راہ میں لگنے کی وجہ سے جو دل میں سکون دیا ہے، اچھا ہوا کہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اگر یہ سکون لوگوں کے سامنے کھل جائے تو بادشاہ اپنے لشکر نہیں، اپنے شہزادوں سمیت یہ سکون چھیننے کے لیے تلوار لے کے ہم سے لڑنا شروع کر دیں، لیکن اللہ پاک نے یہ سکون بالکل چھپا کے رکھا ہے۔ حقیقت ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے مطمئن،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اطمینان ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے بندے جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے لہذا اطمینان۔ حضرت کی ایک بات میں سنانا چاہ رہا تھا آج کی اس میں، یہ تو حالات سنا میں نا آپ کو ادھر ادھر کے۔ ایک مرتبہ مسجد میں گئے، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اعلان کیا بھائی سب جاؤ، مسجد بند کرنی ہے۔ تو حضرت مسافر تھے، حضرت پریشانی میں کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں مسافر، مجھے یہاں پہ جو ہے کونے پہ پڑے رہنے دو۔ ارے کچھ بھی ہو، ابراہیم بن ادہم بھی آ جاوے نا پھر بھی اس کو رہنے کی اجازت نہیں، خود ہی ابراہیم بن ادہم بھی آ جائے پھر بھی رہنے کی اجازت نہیں۔ حضرت کہا رہے یار بہت منت سمجھ، لیکن اصل میں امام صاحب کا چور دوسرا تھا، امام صاحب کا چور دوسرا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ امام صاحب کے لیے روزانہ غیب سے روٹی آتی تھی، غیب سے روٹی آتی تھی، ملفوظات فقیہ الامت میں لکھا۔ تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی ایک آدمی کی روٹی آئی تو یہ جو یہاں پہ اگر بیٹھا رہا تو ظاہری بات ہے جھکماری کر کے کھلانا پڑے گا، تو ایک کے کھانے میں پھر دوسرا شریک ہو جائے گا، اس لیے وہ بھگانے کے چکر میں فرمایا ارے بھائی، اللہ والے تھے، بات کھل گئی۔ فرمایا بھائی میں ساری چیزوں سے ایک دم بالکل فارغ ہو چکا ہوں، میں اب بھی سو جاؤں گا، بس مجھے رہنے دو۔ تو یہ جب سنا اس نے کہ سب چیزوں سے فارغ ہے تو کہا اب یہ کھانا نہیں مانگے گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو کونے پہ سو جاؤ، تم کونے پہ سو جاؤ۔ خیر کونے پہ سو گئے حضرت۔ حضرت تو سمجھ ہی رہے تھے کہ بھائی چکر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر تھوڑی دیر سارے دروازے بند، تھوڑی دیر ہوئی نے ایک آدمی آیا، ارے امام صاحب، امام صاحب کا نام لیا، فرمایا لو یہ آپ کا کھانا۔ تو وہ کھانے میں کیا تھا؟ روٹی اور مسور کی دال، سمجھے؟ تو وہ امام نے کھانے سے پہلے پھر ایک مرتبہ دیکھا کروٹ تو نہیں بدل رہی ہے، جاگ رہا ہے سو گیا؟ حضرت تو سمجھے کہ اطمینان سے سو رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے بندہ دوسری طرف رک کر کے بسم اللہ شروع کر دیا، ختم۔ لیکن تھا کیا؟ روٹی اور مسور کی دال۔ ہاں یہ کھا لیا، پوچھا تھا کہ نہیں، پھر کچھ وقت گزرا تو تھوڑی دیر گزری، دروازہ پھر زور سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ فرمایا بھائی ابراہیم بن ادہم تشریف لائے، کہاں ہیں؟ تو حضرت ہی تھے وہاں پہ۔ فرمایا ابراہیم بن ادہم کہاں ہیں؟ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت چونکٹ جو اٹھے، فرمایا لو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، کھانا آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ امام بھی دیکھنے لگا یار میں ان کو ڈانٹ رہا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، معاف نہیں کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو دسترخوان جو کھولا گیا تو اس میں بہترین قسم کے الگ الگ پکوان گوشت کے تھے، کہیں قورمہ، کہیں قیمہ، کہیں کیا، نہ روٹی پراٹھے، سمجھے؟ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی عمدہ سے عمدہ ترین غذا وہ سب تھی۔ جیسے جو کھولا تو اس کی مہک جو پھیل لی تو امام صاحب کی تو ناک میں سمجھو کھجلاہٹ شروع ہو گئی۔ ہاں مہک پہنچتے کھجلاہٹ شروع، پریشان یار مجھے روٹی نے مسور کی دال نے، اس کو کباب پہ گوشت کی روٹی، یہ کیا چیز ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے وہ تشتری لا کے رکھی، اس کے بعد کہا امام صاحب تشریف لائے، کھانا ارے میں کھا چکا، نہیں آپ تشریف لائے، کھانے میں شریک کیا؟ ارے کیا پوچھنا۔ تو اب تو امام نے کھایا نہ کونا پکڑا، نے کہا اے اللہ یہ کیا تیرا نظام، اس کا بھی کھانا جو آپ کے یہاں سے، میرا کھانا بھی آپ کے یہاں سے، لیکن میری روٹی نے مسور کی دال نہیں، اس کے لیے روٹی اور گوشت کباب۔ تو جواب دیا گیا ابے تو جھونپڑی چھوڑ کے آیا ہے، کیا کہا؟ تو جھونپڑی چھوڑ کے آیا، یہ تو تخت شاہی چھوڑ کے آیا ہے۔ ہاں کیونکہ حضرت تو بلخ کے بادشاہ تھے نا،
فرمایا یہ تو تخت شاہی چھوڑ گیا تو جھونپڑی چھوڑ کے آیا. جو جیسی مشقت برداشت کرے اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے. میرے اس بندے نے تو بہت بڑی قربانی دی. میرے بھائیوں، یہی مجلس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہوں. اللہ مجھ سے آپ سے مجاہدے کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا مجاہدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو محنت کرتا ہے تو اس کی محنت اس کو کام دیتی ہے. انما یجاہد لنفسہ. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے تو ہم اپنی مدد اس کے ساتھ شامل حال کرتے ہیں اور اپنے یہاں اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. میرے بھائیوں، رمضان میں جو کچھ اللہ پاک نے محنت کروائی ہے اور زیادہ محنت کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. رمضان کے علاوہ میں بھی محنت کے لیے یہ نہیں کہ چھٹی. کیونکہ یہاں حال یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے 27 ہو تو فنش، قرآن ختم تو جیسے سب ختم. ارے یار، اور لٹنا چاہیے اور رو رو کر ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ پاک دیکھتے ہیں میرا بندہ واقعتاً جو ہے وہ عبادت کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے، عبادت کے موڈ میں ہے کہ نہیں. بہرحال آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دین کے کام میں اس وقت جو فتنے پھیلے ہوئے، اس کی وجہ سے دین کی طرف چلتے ہوئے بڑھتے ہوئے آدمی کو 50 چیزیں روکنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. سب سے پہلے کہ دل مائل نہیں ہوتا. کل ہی بیٹھ کے علماء کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے تھے فضا کیوں نہیں بنتی، فضا کیوں نہیں بنتی. ہم نے اس پہ غور کیا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنا قصور نکالا. میں نے کہا ہمارے جو مقامی علماء ہیں، پہلا قصور ہمارا مقامی علماء کا قصور ہے. دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں یہ یہاں کیوں ایسا نہیں. میں نے کہا دوسرے کا قصور بعد میں نکالو، پہلے اپنا قصور نکالو. مقامی علماء کا قصور ہے. سمجھ رہے؟ محنت کرنی پڑے گی. اب یہ کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ نوجوان علماء ایک عالم اگر اپنا اپنا محلہ سنبھال لے، ایک عالم ہر محلے میں دیکھو، ایک عالم اپنا اپنا محلہ اگر سنبھال لے، میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو 1 مہینہ نہیں تو 5-6 مہینے کے اندر رنگ بدل سکتا ہے. اچھے علماء بیٹھے ہوئے تھے کل. ہم لوگ رات کو عشاء کی وہ درود کی مجلس ہو گئی، اس کے بعد بیٹھے ہوئے یہ اسی پر تبصرہ ہمارا ہو گیا کیا چیز. سمجھے؟ بہرحال آپ لوگ بھی دعا کرو. سمجھے؟ آپ لوگ بھی سمجھے کے لیے کرو. آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ علماء کے ہاتھ کو مضبوط کرو. آپ علماء کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کا مطلب پیسہ نہیں. سمجھے؟ میں کہتا ہوں علماء کو دین کے کام کرنے میں کبھی کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، آپ ان کے لیے ڈھال بن جاؤ. ایسا کرو، دعوت دو، یہ کر کچھ بھی اگر کچھ کہیں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. کون آپ کا سمجھے کے لیے بال بیکا کر سکتا ہے؟ کون آپ کی عزت کی جو ہے نا دھجی اڑا دے؟ آپ کو کہتا ہوں علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، پیسوں سے نہیں، جو ہے پشت پناہی کے ذریعے سے. اور علماء سے کہتا ہوں لوگوں جو ذمہ داری ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے ذمہ دار، نبی کس قدر قوم کے پیچھے پگھلتے تھے. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ پاک باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے رمضان کو بے انتہا قبول بھی فرمائے، اور اللہ پاک عالم کے فتنوں کو بھی اللہ ختم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا